अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज ये मैं एक दूसरी वीडियो बना रहा हूँ। बड़ी जल्दी में बना रहा हूँ। प्रिपेयर मैं कुछ भी नहीं हूँ, बट सम ऑफ द वीडियोस जो मैंने देखी हैं अली मिर्ज़ा साहब की अबाउट पैलेस्टाइन सिचुएशन, और इसके अलावा उन्होंने एक और पॉडकास्ट में सऊदी गवर्नमेंट को भी क्रिटिसाइज़ किया है कि वो लोगों को रिस्ट्रिक्ट करते हैं हज करने से, कि कितने लोग साल में आ सकते हैं, कितने नहीं आ सकते। तो इन दो टॉपिक्स को मैंने टच करना है। अच्छा, सबसे पहले हमास और पैलेस्टाइन का जो इशू चल रहा है उसकी बात करते हैं। एक तो देखें, अब मैं अली साहब की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ इन टर्म्स ऑफ रिलीजियस एक्सपर्टीज। आई हैव लर्नड अ लॉट। जो चीज़ें मैंने सीखी हैं, इट जस्ट माइंड बॉगलिंग, दिमाग खोल के रखती है उन चीज़ों ने। लेकिन आई थिंक व्हेन इट कम्स टू पॉलिटिक्स ही हैज़ नो नॉलेज, ही हैज़ नो क्लू। मतलब वो बिल्कुल कई जगह पे बिल्कुल अहमकाना बातें करते हैं। एक तो उनकी चीज़ अंदर ये है कि बोझ इमरान, मतलब इमरान खान पावर में है तो प्रॉब्लम, इमरान खान पावर में नहीं है तो उसने क्यों बयान नहीं दिया। हालांकि उनके अपने मुर्शिद जो है नवाज शरीफ साहब, वो आ रहे, उन्होंने कोई बयान नहीं दिया, लेकिन उन्होंने अपनी किसी वीडियो में किसी चीज़ के बारे में नवाज शरीफ साहब को क्रिटिसाइज़ नहीं किया। उनका हर मसला यह है कि जी पाकिस्तान में जो भी इशू है, जो भी चीज़, उसकी जिम्मेदारी इमरान खान पे। एक जगह पे उन्हें मतलब ये चीज़ वो भूल जाते हैं कि पाकिस्तान में जो सिस्टम, जो इंस्टीट्यूशन जो कोलैप्स हुए हैं, उसमें उन दो चीज़ों का हाथ है जिनको बहुत ज़्यादा वो ग्लोरीफाई करते हैं। एक इस्टेब्लिशमेंट, और दूसरी बात ये कि वो नवाज शरीफ साहब, कि जिन्होंने इंस्टीट्यूशन में, ब्यूरोक्रेसी में अपने बंदे भर्ती करवाए, और उसका नतीजा आज आपको ये लग रहा है कि आपका कोई भी इदारा, कोई भी चीज़ फंक्शन नहीं कर रहा। तीसरी बात वो ये करते हैं, एक बात जगह और बात की कि इमरान खान साहब क्यों बयान नहीं देते या क्यों वो नहीं करते, और वो तो हर वक्त देसी मुर्गी मांग रहे होते हैं मुलाकात में। भाई फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इल्ज़ाम लगाने का किसने कहा है? आपको किसने कह दिया कि उसने देसी मुर्गी मांगी है जेल में से? और दूसरी बात आपने ये कह दी कि जी उनको जेल में अखबार भी मिलता है, हर भी चीज़ मिलती है। आपने कभी ये बयान किया है कि उनको ज़मीन पे सोने के लिए छोड़ दिया गया है, कीड़ों वाले कमरे में, इस तरह की हरकतें? सो आई मीन लेट्स कॉल स्पेड इन स्पेड। पॉलिटिक्स के अंदर अगर आपको नॉलेज नहीं है, सो आई वुड से कि आप स्टे आउट ऑफ इट। ज़्यादा आपको मतलब उसमें अपना इनपुट देने की ज़रूरत नहीं है, या आप प्रॉपर रिसर्च करें और उसके बाद उसको करें। फॉर एग्जांपल, अब मुझे दीन के बारे में इतनी नॉलेज नहीं है, तो मेरा राइट ही नहीं बनता कि मैं उस पर जाके अपने आप को बोलूँ कि ये मेरी एक्सपर्ट ओपिनियन है। दैट्स टोटली रॉन्ग, दैट्स नॉट फैक्चुअल करेक्ट, राइट? तो अब मैं आपको उनकी कई चीज़ें बताता हूँ कि जिसमें फैक्चुअली टोटली रॉन्ग है। तो पैलेस्टाइन के मामले में सबसे पहले ये कहते हैं कि लीडर्स ने बयान क्यों नहीं दिया, इमरान खान साहब ने बयान क्यों नहीं दिया। ये थोड़ी देर के लिए आप सोचें कि आज इमरान खान पावर में, और वो अनाउंस कर दे कि जी मैंने यूरोप के साथ बात नहीं करनी, मैंने यूरोपियन यूनियन के साथ नहीं बात करनी, और हमने अपनी फौजें भेज देनी है, ये करना है। यू नो व्हाट, सबसे पहला बंदा जो क्रिटिसाइज करे वो कौन होगा? अली साहब। वो बोलेंगे आपके अंदर ताकत नहीं थी, आपने जज्बातियत में फैसले किए, जो कि अली साहब का हमेशा फेवरेट कोट है कि जी जज्बात की दुनिया नहीं है, इसमें आपको सोच समझ के फैसले करने पड़ते हैं। तो फॉर एग्जांपल इमरान खान अभी पावर में होता, तो आपकी क्या पाकिस्तान की स्टैंडिंग इस वक्त दुनिया में ये है, हम इस काबिल हैं कि हम किसी को ये बता सकेंगे जी हम आपके खिलाफ स्टैंड ले रहे हैं? आप तो $1 बिलियन की IMF के लिए तरले करने को तैयार होते हैं। तो और ये जो पाकिस्तान इस हालत में पहुंचा है कि जिस जगह पे हम अब स्टैंड नहीं ले सकते, उसमें आपका क्या ख्याल है? इमरान खान का कसूर है लास्ट 3 साल की हुकूमत के अंदर? जी नहीं, इट वाज डन हैपनिंग लास्ट 50-60 साल से, या जितने साल से पाकिस्तान बना है, जिसमें आपकी मिलिट्री स्टैब्लिश इन्वॉल्व है, जिसमें आपकी ब्यूरोक्रेसी इन्वॉल्व है, और जिसमें आपके मियाँ साहब के मुर्शिद इन्वॉल्व हैं, जिन्होंने पूरा सिस्टम का जो है ना भट्टा बैठा के रखा है। तो इस तरीके से आप जज्बात से काम नहीं ले सकते। दूसरी बात यह है कि अगर आज आपका गवर्नमेंट या कोई डिसाइड कर ले कि हमने नहीं करना, आपकी चीखें निकल जाएंगी। आप थोड़ी सी गैस की प्राइस या वो पेट्रोल की प्राइस महंगी होती है तो आप लोग तो गालियाँ देने शुरू कर देते हो। औकात क्या है, मतलब हम जैसे पाकिस्तान के या रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जो मुस्लिम ममालिक हैं को स्टैंड ले सकें? तो जो तरीक़ाकार है वो यही है कि पहले आपने अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है, उसके बाद आपने कोई स्टैंड लेना है। बगैर, वो कहते हैं ना कि कमज़ोर का तो गुस्सा भी नदामत पे ख़त्म होता है। अगर आपने अभी भड़कियाँ मार दी, लेट्स से अली भाई फॉर एग्जांपल प्राइम मिनिस्टर हो आज, आप क्या करोगे? आप क्या हिमायत, मतलब? और दूसरी बात ये कि आपके इमरान खान ने एक जगह स्टैंड दिया ना, रशिया के, मैंने रशिया जाना है, क्या हुआ उसका अंजाम? आपकी स्टैब्लिशमेंट ने उसको नहीं हटा दिया। सिर्फ यही था ना कि उसकी स्टैब्लिशमेंट उसको कह रही थी कि ना यू नीड टू गेट क्लोज टू अमेरिकन, और वो कह रहा था कि नहीं,
ہم نے پاکستان کے لیے کرنا ہے چیزوں کو. تو یہ چیز ہے. دوسرا، ہر بات میں وہ یہ کہتے ہیں کہ کنٹریز کو جو ہے تو وہ سپورٹ کرنا چاہیے. کنٹریز جو ہیں وہ کس طریقے سے سپورٹ کریں؟ رائٹ ناؤ اگر آپ پاکستان سے یا دنیا کی کسی بھی ملک سے بندے بھی آپ اگر بھیجیں وہاں پہ فائٹرز بھی بھیجیں، کہاں سے آپ بھیجیں گے؟ ایجپٹ جو کہ نیکسٹ بارڈر ہے غزہ کے ساتھ، وہاں سے انہوں نے اس کو بلاک کیا ہوا ہے. وہاں پہ امریکنز نے اپنا بندہ جنرل سی بٹھایا ہوا ہے، تو وہ تو اس کو کبھی بھی نہیں ہونے دے گا. لیبنان ایک ایریا ہے جہاں سے آپ انٹری کر سکتے ہو، لیکن وہاں پہ بھی پرابلمس کافی زیادہ ہیں. اس کے علاوہ تو آپ کے پاس سی سے بھی آپ نہیں جا سکتے، کیونکہ اگر ٹرکی سے بھی آپ فورسز یا کچھ بھیجنا چاہیں گے تو وہاں پہ بھی امریکن شپس اور وہ ساری چیزیں کھڑی ہوئی ہیں. سو اٹس ناٹ دیٹ سمپل کہ آپ ایک دم سے جی. میں آپ کو یہ تو تانا نہیں دوں گا کہ آپ ایک کمرے میں بیٹھ کے اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، لیکن یہ کہ جب آپ ایک چیز پہ پوسٹ کو ہولڈ نہیں کرتے تو ایزی ہوتا ہے کرٹیسائز کرنا ہر چیز کو. جب آپ ایک جگہ پہ پوسٹ پہ آتے ہیں تو پھر آپ کو پتہ لگتا ہے کہ آپ کے لیے کتنی ہرڈلز ہیں. اب میں اس میں عمران خان کی پالیٹکس کو انوالو نہیں کرنا چاہتا، لیکن کئی جگہ پہ جیسے آپ نے کہا ہے کہ جی عمران خان نے اپنے مخالفین کو جیلوں میں ڈلوا دیا. سر یہ آپ کا بالکل فیکٹ جو ہے وہ فیکچولی بالکل رانگ ہے کہ عمران خان نے جیلوں میں ڈلوائے. اس کی مثال میں آج آپ کو دیتا ہوں. فار ایگزامپل آج جو پی ٹی آئی کے کارکنوں کے ساتھ ہو رہا ہے یا ان کے لیڈرز کے ساتھ ہو رہا ہے، آپ کو کیا لگتا ہے یہ نون لیگ کروا رہی ہے یا آپ کو کیا لگتا ہے پیپلز پارٹی کروا رہی ہے؟ آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے کہ ساری اسٹیبلشمنٹ کروا رہی ہے. تو جب عمران خان کے دور میں بھی یہ حرکتیں ہو رہی تھیں تو واز ناٹ عمران خان، اٹ واز آل اباؤٹ اسٹیبلشمنٹ. اور مسئلہ یہ ہے کہ آپ جب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی چیز کرنے پہ تلی ہو تو اس میں ان کے ساتھ عدالتیں بھی انوالو ہوتی ہیں اور اس میں ان کے ساتھ آپ کی لا انفورسمنٹ ایجنسیز بھی انوالو ہوتی ہیں. اس میں آپ کی جو سٹنگ گورنمنٹ ہے جو پاکستان کی کرنٹ سچویشن ہے اس میں وہ کچھ بھی نہیں کر سکتی. تو آپ جو ہے لیٹس کال اسپیڈ اسپیڈ، فیکٹس اپنا درست کریں، اور اس سے پہلے آپ اس طرح کی چیزوں پہ بیان بازی یا اپنے کوئی وہ کیا کریں، رپورٹ کیا کریں، یا اپنے آپ جو ہے تو آپ اپنی ورڈکٹ دیا کریں. دوسرا واٹ آئی ہیو نوٹس کہ آپ فورس کرتے ہیں لوگوں کو کہ جی وہ آپ کے ساتھ ایگری کریں. فار ایگزامپل ابھی لاسٹ آپ کا ایک انٹرویو ہے، مجھے ان بھائی کا نام نہیں پتا، تو انہوں نے صرف طالبان کے بارے میں کوئی بات کی تو آپ ان کو زبردستی ان کو کہہ رہے ہیں نہیں جی آپ کنڈیمٹ کریں، نہیں جی آپ کنڈیمٹ کریں، اور آپ نے ان سے زبردستی منوا لیا. میں آپ سے یہ بولتا ہوں کہ آپ بھی تو کبھی کنڈیمٹ کریں نا، جو آپ کی کرنٹلی پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے، جو عمران ریاض خان کے ساتھ ہوا ہے یا ان کے ساتھ ہی ہوا ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی عمران ریاض غلط تھا تو اس کے ساتھ ہی ہونا چاہیے. بھائی آپ نام لے کے کنڈیم کریں گے، اگر وہ غلط تھا تو آپ اس کو ڈیو پروسیس پراپر طریقے سے اس کو لے کے جاتے کورٹ میں. اس طریقے سے آپ نے ان کو ڈسپیئر کیا، آپ نے ان سے زبردستی بیان بازی کی، اور آپ ادھر آ کے پھر اسی اسٹیبلشمنٹ کا سائل دیتے ہیں کہ نہیں جی میں تو ان کو کرٹیسائز کرتا ہوں، میں نے تو ان کا. آپ نے کبھی کھل کے کرٹیسائز نہیں کیا جس طرح باقی لوگوں نے کرٹیسائز کیا. آپ اپنے آپ کو کہتے ہیں جی میں اہل بیت کا حمایتی ہوں، میں تو سچی بات کرتا ہوں، لیکن جب اس طرح اس ٹاپک میں جو نام لے کے آپ کو بات کرنی پڑتی ہے تو وہاں پہ آپ کے پر جلتے ہیں. پھر وہاں پہ آپ پولیٹیکل گیم کھیلنا، پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ دینا شروع کرتے ہیں. ایک نام لے لیا، ہاں اس میں اسٹیبلشمنٹ فال ہے، آپ نام لے کر بولے نا کہ کون کون اس بندہ انوالو ہے، اور آپ کی جو حرکتیں ہیں یہ ظلم کر رہے ہو، اس کا آپ کو جواب دینا پڑے گا قیامت والے دن. آپ اس طرح جیسے آپ عمران خان کو رگڑ دیتے ہیں. آئی ہیو نیور ہرڈ کہ آپ نے نواز شریف کے بارے میں کبھی ایسی بات کی ہو، یا آپ نے بلکہ آپ نے ایک دفعہ تو ایک جگہ پہ تو یہ بھی کہہ دیا کہ جی شہباز شریف تو بڑا اچھا ایڈمنسٹریٹر ہے اور وہ کھاتا ہے تو لگاتا بھی ہے. اگر آپ جیسے پڑھے لکھے لوگ اس لیول کی چیزوں کو سپورٹ کرنا شروع کر دیں کہ جی کھاتا ہے تو لگاتا بھی ہے، تو میرے خیال میں ریسٹ آف دا پاکستان کو تو آپ پھر چھوڑ ہی دیں نا، کہ وہ ان کی اوپینین یا ان کی جو سوچ ہے اس کو تو آپ چھوڑ ہی دیں. یہ آپ جیسا پڑھا لکھا بندہ جو کہ ہر چیز کو کلیم کرتا ہے کہ میں سمجھتا ہوں، تو آپ اس طرح کی اگر ایگری کریں اس طرح کے لوگوں کے ساتھ تو فرینڈ آف. جبکہ آپ ٹوٹلی فیکٹس کو اگنور کرتے ہیں کہ لاسٹ 30 ایئرس میں جو پاکستان کی بیوروکریسی میں، پاکستان کی پولیس میں، پاکستان کی سول ایڈمنسٹریشن میں، ملٹری میں، لا انفورسمنٹ، تمام کا تمام سسٹم ان لوگوں نے برباد کر کے رکھا ہوا ہے. اور آپ کیا کر رہے ہیں کہ آخری 3 سال عمران خان کے اٹھا کے کہتے ہیں جی نہیں سارا جو گند کیا وہ عمران خان نے کیا. اچھا دوسری بات سعودی عربیہ. آپ نے کہا کہ سعودی عربیہ کسی کو بین نہیں کر سکتا یا روک نہیں سکتا. سر آپ تھوڑی دیر کے لیے نا اپنی کامن سینس یوز کریں.
میں آپ کو ابھی ایک چھوٹی سی اگزامپل دیتا ہوں. آپ ہی کی کہتے ہیں نا، آپ کہتے ہیں کہ آپ پہلوان کو اسی کے زور پہ گراتے ہیں، تو آپ کو میں آپ ہی کے زور پہ گراتا ہوں. آپ اپنی اکیڈمی میں کتنے بندوں کو الاؤ کرتے ہیں ہر سیٹرڈے آنے کو یا سنڈے کو؟ ایک سرٹن لمٹ آپ نے رکھی ہوئی ہے نا. آج آپ کا 5,000 بندہ پہنچ جائے آپ کی اکیڈمی کے اندر، میکسیمم 500-600 بندے آتے ہیں، اور میرے خیال میں آپ چیک رکھتے ہیں کسی طریقے سے. اگر آج کا 600 یا 700 1000 بندہ پہنچ جائے، نماز کے لیے بھی جگہ نہیں، واش روم کے لیے بھی جگہ نہیں، پانی کھانے کے لیے بھی جگہ نہیں، آپ کیا کرو گے؟ تو یہ اتنا آسان نہیں ہوتا. رائٹ ناؤ جو سعودی گورنمنٹ آرگنائز کرتی ہے وہ بیسڈ آن رجسٹریشن، کہ اگر 3 سے 4 ملین لوگ آ رہے ہیں تو اس لحاظ سے واش روم، اس لحاظ سے خیمے، اس لحاظ سے ٹرانسپورٹ، ہر چیز کو آرگنائز کیا جاتا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کھلا چھوڑ دو. فار ایگزامپل سعودی گورنمنٹ نے 4 ملین لوگ پریڈکٹ کیے اور وہاں پہ 6 ملین آ گئے، تو وہ جو 4 ملین لوگ جنہوں نے حج سکون سے یا پراپر آرگنائز وے میں کرنا تھا، جہاں پہ ہوٹل بھی اسی لحاظ سے اویلیبل ہیں، اب اگر 1 ملین کو تو چھوڑ دیں، 2 لاکھ بندہ ایکسٹرا آ گیا، وہ رہیں گے کہاں پہ؟ آپ اتنے شارٹ ٹرم کے اندر کس طریقے سے چیزوں کو آرگنائز کر سکتے ہو؟ دیر از نو وے آن ارتھ کہ آپ اتنے شارٹ پیریڈ کے اندر چیزوں کو آرگنائز کر سکیں. سو جو سسٹم ان پلیس ہے وہ اسی طریقے سے ہے کہ آپ کو رجسٹریشن ہوتی ہے، اتنے بندے آ رہے ہیں، اسی لحاظ سے ہوٹلز میں اکاموڈیشن ہوتی ہے، اسی لحاظ سے انہیں ڈسٹریبیوٹ کرنا ہوتا ہے، کتنے مکہ جانا ہے، کس نے مدینہ جانا ہے، کس طریقے سے آپ نے ان کے لیے خیمے لگانے ہیں، کس طریقے سے آپ نے ان کے لیے ٹرانسپورٹیشن کو آرگنائز کرنا ہے. تو یہ اتنا سمپل نہیں ہے کہ آپ ہر ایک کو کھلا چھوڑ دیں اور آپ بول دیں گے جی بس جس کا دل چاہے. آج 4,40,00,000 آ گیا تو اگلی دفعہ 50 لاکھ آ جائیں گے، تو اس کے بعد 60 لاکھ آ جائیں گے. وہاں پہ فوڈ کا کرائسس ہو سکتا ہے، کیونکہ ہر چیز آرگنائز ہوئی ہے بیسڈ آن دا نمبر. ڈیٹا کلیکشن ہوتی ہے اور ڈیٹا کلیکشن کی بیس پر انہوں نے ریسورسز جو ہے وہ ایلوکیٹ کرنی ہوتی ہے. تو آپ رینڈملی اتنے بڑے آپریشنس کو نہیں جسٹ کھلا چھوڑ سکتے کہ جس کا دل چاہے وہ اس وقت آئے اور اپنی مرضی اور اپنے طریقے سے چیزوں کو کرنا شروع کرے. ان 2 یا 3 لاکھ ایکسٹرا بندوں کی وجہ سے آپ کے باقی جو 30 یا 40 لاکھ لوگ ہیں وہ سفر کرنا شروع کر دیں گے. اور آپ تو جا چکے ہیں، آئی تھنک آپ نے، بلکہ آپ نے بتایا کہ حج پہ بھی جا چکے ہیں، تو آپ کو فلی اندازہ ہونا چاہیے کہ اٹس اے میس آپریشن. مینجمنٹ کا ایک ہیوج آپریشن ہے جس کو بہت ہی پراپر طریقے سے آرگنائز کیا جاتا ہے ہر سال. تو اس طریقے سے جسٹ لائک جنرل اسٹیٹمنٹ پاس کر دینا کہ جی یہ بڑا غلط ہے، آپ کسی کو روک نہیں سکتے، آپ کسی کو آنے دیں. تو اسی وجہ سے میں نے آپ کو آپ کی پرسنل اگزامپل دی ہے کہ آپ کی اپنی اکیڈمی میں اگر 500 کے بجائے ایک دم سے 1,000 یا 1,500 بندہ آ جائے تو آپ کا جو سارا نظام ہے وہ درم برہم ہو جائے گا، آپ اس کو ہینڈل بھی نہیں کر سکیں. تو اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں کہ کئی جگہ پہ آپ ذرا اپنے آپ کے فیکٹس چیک کیا کریں، ہر چیز میں جمپ مت لگایا کریں کہ جی میں انجینئر ہوں تو مجھے ہر چیز پتہ ہے، مجھے فلاسفی پتہ ہے، مجھے دین کا بھی پتہ ہے، مجھے پالیٹکس کا بھی پتہ ہے. میں آپ کو یہاں پہ کوشچن کبھی نہیں کرتا کہ دین کے معاملے میں جو آپ کی کنٹریبیوشن ہے اٹس ویری گڈ، آئی ہیو لرنڈ اے لاٹ، اور اس پہ تو کوئی کوشچن نہیں ہے. لیکن کئی جگہوں پہ آپ بالکل مطلب غلط قسم کی بات کر دیتے ہیں، اور بس مطلب وداؤٹ ڈوئنگ یور پراپر ریسرچ آپ کو لگتا ہے کہ بس جو چیز میں نے کر دی ہے بس اگلے کو اس سے اگری کرنا چاہیے کیونکہ میں نے اس بارے میں ورڈکٹ دے دی ہے. تو اس طرح نہیں ہونا چاہیے. آپ کو بھی اپنے وی لاگز جب آپ اس طرح کی پوڈ کاسٹ کرتے ہیں تو کچھ چیزوں میں ذرا تحمل کے ساتھ سوچ سمجھ کے بات کرنی چاہیے. ہاں آپ کے اندر ذرا ایٹیٹیوڈ ہے، ہر دھرمی ہے، اب آپ اس کو مانیں یا نہ مانیں دیٹس اے ڈفرنٹ اسٹوری. لیکن آپ کے جو ویورز ہیں، جو آپ کے جو چاہنے والے ہیں، وہ بھی مطلب آئی ڈونٹ نو، اگر اوپنلی اگری نہیں کریں گے تو دل میں تو بولیں گے کہ یار ہاں کئی جگہ پہ علی بھائی کا ایٹیٹیوڈ جو ہے وہ بہت اگریسو ہے اور وہ اگلے کو سننے کو تیار بھی نہیں ہے. جیسے کئی جگہ پہ انٹرویوز میں نے دیکھا ہے کہ آپ کے اندر تحمل کی اب لیٹلی جو ہے نا یا کمی نظر آ رہی ہے. اگلا بھی اپنا سوال پورا نہیں کرتا، اس کا پورا کوشچن پورا نہیں ہوتا، وہ کہتا نہیں میں سمجھ گیا، نہیں مجھے سمجھ آ گئی، بس مجھے سمجھ آ گئی نا، مجھے سمجھ آئی. تو یہ بڑا ہی مطلب روڈ بیہیویئر لگتا ہے آپ جیسے اسکالر کے لیے، کیونکہ آپ کی بہت زیادہ ویورشپ ہے. سو جسٹ تھنک اباؤٹ اٹ، تھوڑا سا یو نیڈ ٹو لے بیک، ریلیکس. آپ کی ماشاء اللہ سے پوڈ کاسٹ بھی ہے، ویورشپ بھی ہے، لوگ بھی آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں. تو یہ میرے کچھ ایک آدھ پوائنٹ ہیں، تو پلیز جسٹ ہیو دیم کنسیڈر. تھینک یو اینڈ اللہ حافظ.